الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے سمت ہے، جہت ہے، قبلہ ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف اپنا رخ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات، خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں۔ اینما، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اینا، جہاں کہیں بھی ما تکونو آپ ہوں، یاتی، لے آئے گا، بکم، آپ کو، اللہ تعالیٰ، جمیعاً، سب کے سب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ، پر، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، دوسرے پارے کا تقریباً دوسرا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے کوئی نہ کوئی سمت تو ہے، کوئی قبلہ ہے، کوئی جہت ہے، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ آپ کے لیے بھی پہلے بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ ہے، مکہ، لہذا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ سبقت کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، اس کو کہتے ہیں مسابقہ، مقابلہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اسکول میں طالب علموں کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس مرتبہ فرسٹ ہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں فرسٹ ہوں گا، ایک کہتا ہے اس مضمون میں 100 نمبر لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں 100 نمبر لوں گا۔ دنیا میں مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر فلاں شعبے میں، دوسرا کہتا ہے میں بنوں گا۔ ایک کہتا ہے میں مل لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں تیرے سے اچھی مل لگاؤں گا۔ ایک گھر بناتا ہے بہت خوبصورت، دوسرا کہتا ہے میں تیرے سے بھی خوبصورت اور اچھا گھر بناؤں گا۔ مقابلہ ہے۔ موبائل میں مقابلہ ہوتا ہے، موبائل میں مقابلہ ہوتا ہے، کھانے میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مقابلہ تو حیوان بھی کرتے ہیں، تو مسلمان اور مومن کا شیوا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ کہ اگر کوئی پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہیں کہ میں پہلی صف میں پہنچوں گا، میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں اس سے بھی پہلے پہنچوں گا مسجد میں۔ پہلی صف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو تو ہر بندہ کوشش کرے گا میں پہلی صف میں پہنچوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی صف میں 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، 40 کھڑے ہوتے ہیں، 30 کھڑے ہوتے ہیں، بندے آ گئے 80 90 پورے محلے کے۔
تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نوبت آئے گی قرآن اندازی تک، اب قرآن اندازی تک نوبت آئے گی، جھگڑا ہو جائے گا، ایک کہے گا میں کھڑا ہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں، وہ کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں، وہ کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں، وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں، وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں۔ نتیجہ نکلے گا کہ اب وہاں کمیٹی یا نمازی قرآن اندازی کریں گے کہ بھائی جھگڑا نہ کریں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام آ گیا وہ پہلی صاحب میں کھڑے ہو جائیں گے، جن کا نام نہ نکلا 30 آدمی ہیں تو 30 آدمی کا نام نکلا ہے تو کھڑے ہو جائیں گے اگلے صاحب۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جمعہ میں سبقت لے جاؤ، خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے مسجد میں پہنچو، ہر نیکی کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ فرماتے ہیں رب کی بخشش اور مغفرت اور جنت کی طرف آگے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو یہاں فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، فرمایا آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کو لے آئے گا، آپ بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، سب کے سب کو اللہ لے آئے گا۔ کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اللہ کی قدرت نہ ہو، اللہ کا اختیار نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ شیء میں داخل ہیں، شے سے خارج نہیں۔ ہاں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یہ شے سے خارج ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ذرے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو، دریا، سمندر، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سب کچھ شے ہے، اور ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے۔ کوئی کام دنیا میں اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، خارج نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولے، پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرا جانب مسجد الحرام کے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ بات، بے شک یہ حکم، للحق کو بالکل برحق ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک شان یہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ حکم، للحق کو بالکل برحق ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل، عما، اس چیز سے، اس کام سے، اس عمل سے، تعملون جو تم کر رہے ہو۔ یہ دوسری مرتبہ حکم آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں بھی آپ ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مسجد حرام کی طرف رخ کرو، اور یہ بات بالکل برحق ہے، سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں آپ نے کوئی شک نہیں کرنا، کوئی سستی نہیں کرنی، کوئی لیتا لعلہ نہیں کرنا، اور اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب پھر امت کو حکم آ گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اچھا پھر حکم کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور یہ امت کو حکم ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں قیامت تک کے لیے، وہ جہاز میں ہوں، وہ زمین پر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اسی جانب جس جانب آپ کا نبی پھیر رہا ہے، بیت اللہ، مسجد حرام۔ یہ حکم بار بار کیوں دیا جا رہا ہے؟ بار بار تاکید کیوں جی کی جا رہی ہے؟ لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو جائے، لِأَن لا تھا اصل میں، لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو جائے، یکونو، تاکہ نہ ہو جائے، لِأَلَّا یکونو، تاکہ نہ ہو جائے، نہ بن جائے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی حجت،
تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ بن پائے. سمجھا رہی ہے؟ کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہو، کوئی حجت نہ ہو. للناس سے مراد ہے اسلام مخالف لوگ، یہود و نصارہ، دیگر مشرکین، دیگر کفار. یہ حکم بار بار دیا جا رہا ہے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے برخلاف ان کے پلے کچھ حجت باقی نہ رہے، کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی دلیل باقی نہ رہے ان کے پاس. الا الذین ظلموا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، جو ظالم ہیں وہ اعتراض کریں گے، وہ کڈ چتیاں کریں گے، وہ بک بک کرتے رہیں گے، وہ اعتراضات، الزام تراشیاں کرتے رہیں گے. کیوں؟ ظلموا منہم، ان میں سے وہ ظالم ہے. ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق چھین لے. ظلم کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ لینا، کسی کا حق چھین لینا ظلم ہے. بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے، بغیر کسی پروف کے بات کرنا، یہ ظلم ہے. ہاں دلیل ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کا حق چھین لیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہٹ درمی ہے، سینہ زوری ہے. یہ موبائل میرا ہے جی، یہ موبائل میرا ہے، یہ جو پڑا ہوا ہے، بھئی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. بھئی کوئی پروف دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. اگر آپ کا ہے تو آپ اس میں کوئی، اس کی یقیناً بات کوئی نشانی ہوگی، اس کے اندر آپ کا ڈیٹا ہوگا، اس کے اندر آپ کا کوئی نشانی تو دکھاؤ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں بزور بازو میں لے لوں گا، یہ ظلم ہے. ہاں اگر میں دکھا دوں، اس کی نشانیاں دکھا دوں، پروف دکھا دوں، دلیلیں دکھا دوں، ڈیٹا دکھا دوں، بے شمار چیزیں ہیں بیچ میں، دوسرا بندہ کہتا ہے میرا، وہ کچھ نہیں دکھا سکا، میرا ہے، مجھے مل جائے گا، میرے پاس حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ فرماتے ہیں ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، حجت لاؤ، پروف لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر دلیل دے لی، پروف دکھا دیا تو سچے ہو، نہیں تو جھوٹے ہو. فرمایا اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے تاکید کے لیے، تاکہ آپ کے خلاف آپ کے دشمن کے پلے کچھ حجت باقی نہ رہے، ان کے ہاتھ خالی ہو جائیں. اس لیے آپ اس میں جلدی کرو، تاخیر نہیں کرنی، اس حکم پر عمل کرنے میں ڈٹ جاؤ. ہاں الا الذین ظلموا منہم، مگر جو جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم، آپ نے ان سے ڈرنا. فلا تخشوہم، ان ظالموں سے آپ نے نہیں ڈرنا، بغیر حجت کے، بغیر پروف کے جو آپ سے جھگڑتے ہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں پورا کروں، تمام کروں، نعمتی، اپنی نعمتوں کو، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سرخرو ہو جاؤ، اور تاکہ تم سرخرو ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو فرمایا یہ کچھ لوگ بدبخت ہیں، جاہل ہوتے ہیں. جاہل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی پروف نہیں ہوتا، کوئی حجت نہیں ہوتی. جاہل کے پاس سینہ زوری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ ظالم ہے، ان سے آپ نے نہیں ڈرنا، یہ کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتے. یہ دنیا کی باتیں ہیں، اختیارات رب کے پاس ہیں، قدرتوں والا رب ہے، نفع نقصان کا مالک رب ہے. آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو. بخشونی، مجھ سے ڈرو. کیوں آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا؟ دو کام ملیں گے آپ کو، دو انعام ملیں گے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، آپ پر میں اپنی نعمتیں مکمل کر دوں گا. قرآن نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دین پر عمل نعمت ہے، اللہ کے احکام پر عمل نعمت ہے، تاکہ میں نعمتیں مکمل کروں تو ان کے اوپر دین مکمل ہو جائے، اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے، جنت کے آپ حقدار بن جاؤ. اس لیے
آپ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کہ میرے حکم پر لبیک کہو گے، اس میں کوئی لیتا لا اللہ، کو پس و پیش، کوئی آئیں شے نہیں کرو گے، تم سبقت لے جاؤ گے، آگے بڑھ کر عمل کرو گے، تو انشاءاللہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، صراط مستقیم پر آپ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو 3 مرتبہ حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ مسلمانوں کو، کئی بار یہ حکم آیا، اس کی وجوہات اللہ نے بتلائی ہیں، اس لیے تاکہ تمہارے کافروں کے پلے کچھ نہ رہے، دشمن کے پلے کچھ نہ رہے کہ وہ کہیں جی کہ دیکھو پہلے انبیاء تو ادھر منہ کرتے تھے، فلاں انبیاء ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ بولا ہمارا اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم۔ اللہ کہے گا ادھر رخ کر لو، ادھر کر لیں گے، اللہ کہے گا ادھر کر لو، ادھر کر لیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کی نعمتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور ہدایت پا جاؤ گے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔